وسلم کے لیے تشریف لائیں گے اور 3 اشعار پہ ان کی حاضری ہوگی۔ جناب حافظ محمد عمر کمبو صاحب آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ احباب اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کھلا ہے سبھی سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا۔ تصور ہے جس کا اب بھی خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے کھڑا تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے کھڑا تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ
سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اچھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد فضل الرحمن سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد فضل الرحمن سیالوی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور ان کی موجودگی میں مجھ خاکسار کا کچھ عرض کرنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ علماء لکھتے ہیں کسی بھی شخص پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے تو بنیادی طور پر اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جانے انجانے میں کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، مظلوم خاموش ہو جاتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر کوئی مصیبت اتارتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بندے نے کوئی ظلم تو نہیں کیا ہوتا، لیکن اس سے گناہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے راستے پر واپس آ جائے، تو پھر اس پر کوئی چھوٹی مصیبت نازل فرما دیتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بندہ جب اس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے کہ مجھ پر یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے کہیں خطا ہو رہی ہے، فوراً اس سے رک جاتا ہے۔ گویا ان دونوں صورتوں میں اس پر آنے والی آزمائش کرم بن کر آتی ہے کہ اس کے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تیسری صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ نہ تو بندے نے کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے، نہ ہی اس سے خطائیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے محبت الہی کا، تو خداوند کریم پھر اس کا دعویٰ سچا کتنا ہے اس کے لیے پھر اس کو آزماتا ہے۔ وہ جیسے پچھلے زمانے میں کوئی مٹی کے برتن لینے کے لیے جاتے تو اس کو باقاعدہ سے ٹھونک بجا کے دیکھا جاتا آیا یہ کچا ہے یا پکا ہے، تو اسی طرح سے جب کوئی اللہ کی محبت کا دم بنتا ہے تو پھر خداوند کریم اس پر آزمائشیں نازل فرماتا ہے، جس سے اس کی محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ یقیناً حضرت والا مرتبہ صاحبزادہ پیر محمد قاسم حسان صاحب یہ بھی خداوند کریم کی محبت کا دم بننے والے ہیں، تو میرے گمان کے مطابق یقیناً یہ تیسری صورت ہی ہوگی۔ یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں صبر کرنے والوں کو
اللہ جل شانہ وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہ وہ بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی دعا ہے کہ خداوند کریم انہیں صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب سید محمد عمران شاہ صاحب جڑا والا سے تشریف لائے۔ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں، اور انشاءاللہ ان کی بھی 3 اشعار کی حاضری ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم خطاب سماعت کریں گے۔ تمامی احباب محبت سے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کر درود پاک کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڈ دیو تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دنیا دے سارے گھرانے چوں 5 تن دا گھرانہ بکھرا ہے۔ نعرہ رسالت۔ تمامی احباب تشریف رکھیں گے، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا۔ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسعود صاحب حسان دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اچھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
محبت سے پالیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا وے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا ون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دنیا تے سارے گھرانے چوں پانچ تن دا گھرانہ بکھرائے دنیا دے سارے گھرانے چوں پانچ تن دا گھرانہ بکھرائے اللہ پاک دی سو کائنات اندر حسنین دا نانا بکھرائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید محمد عمران شاہ صاحب. آپ کی نعت کے دوران ہی پیر طریقت رہبر شریعت آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد خلیل الرحمن صاحب اور حضور سیدی و سندی فقیہ عصر قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خادم خاص جناب الحاج میاں محمد خالد صاحب آپ بھی تشریف لائے. ہم ان سب کو دل کی اچھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ احباب اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر معزز علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان،
مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ساڈے اسٹیج کی زینت علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام نے۔ میں جنی دیر تک کلے کلے دے نام لینا انہیں چنوں میں تقریر کر لینا، اس واسطے میں ہوں کلے کلے دا نام نہیں لینا۔ سارے میرے نالوں ماشاءاللہ سینئر نے، میرے قابل احترام نے۔ بغیر کسی تمہید دے میں شروع کر لگا تے جڑے نعت پڑھتے ہیں یہاں گنتی یاد کر لو۔ 3 کا مطلب 3 ہوں، 3 کا مطلب 9 نہیں ہوں۔ 3 شعر پڑھو، بڑی مہربانی، کیونکہ کافی علماء کرام تشریف فرما نے۔ گزارش یہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے نال۔ اج اسی کوئی تقریراں سنان واسطے حاضر نہیں ہوئے، بلکہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد قاسم صاحب انہاں دے لخت جگر محمد حمزہ مدنی مرحوم انہاں دے اصحال ثواب واسطے انہاں دے یاد کے اندر ایک محفل چ حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اس طرح دی محفلوں کے اندر سانو پروگرام اس طرح کرنا چاہیے، دعوت فکر دینی چاہیے۔ میرے تو قبل تسی ماشاءاللہ علماء کرام دے بڑے خوبصورت خطابات سماعت فرمائے، میرے تو بعد بھی سماعت فرماؤ گے، بلکہ میرے نال ہی تشریف فرما نے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی، انشاءاللہ انہوں دا بھی خطاب ہونا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لواں گا۔ اس موقع تے جدوں کسی دا کوئی عزیز رشتہ دار وہ جدائی دا داغ دیندا ہے، بھاویں وہ بھائی ہوے، بھاویں وہ باپ ہوے، بھاویں وہ بیٹا ہوے، خاص کر جڑے خونی رشتے نے نا، بیٹا یا باپ یا بھائی، جدوں جدائی دا داغ دیندا ہے، وہ جس بندے نوں جدائی دا داغ دیندا ہے اس بندے دے سر دے اتے غم دا جڑا بوجھ آਉਂਦਾ ہے نا، وہ تسی منا ٹانا دے نال او دا حساب نہیں کر سکتے، منا ٹانا دے نال مثال نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کا یہ بھی ہے، ہر بیماری دا علاج ہے، اس غم دا علاج کوئی نہیں۔ پوری دنیا کوئی ڈاکٹر ہلے تک ریسرچ نہیں کر سکیا کہ اس غم دا بھی کوئی علاج ہے، اس صدمے دا بھی کوئی علاج ہے، کوئی علاج نہیں۔ لیکن جدوں اساں شریعت دا دروازہ کھڑکایا، اسلام نے سانوں دسیا ہاں یہ علاج ہے۔ وہ علاج کی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اس تو بغیر یہ کوئی علاج نہیں۔ صبر کرو۔ میں جڑیاں گلاں کردا نا، میریاں ساریاں گلاں نال سارے لوگ اتفاق نہیں کرتے، کئی اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن میں کر جانا۔ اِداں دے موقع تے سانوں اِداں دیاں تقریراں کرنیاں چاہیدیاں نے کہ گھر والیاں دا حوصلہ بدے، انہاں نوں صبر دی تلقین کیتی جائے۔ لیکن ساڈے اکثر میں جو دیکھیا، اکثر جگہ تے جانے آ، وہ میاں محمد بخش دے وہ کلام شعر چن چن کے جے رون والے شعر ہون وہ پڑھے جاندے نے تاکہ گھر والے اگے ٹوٹے پے نے ہور توڑ دیو۔ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ طریقہ ٹھیک ہے کہ اِداں دے موقع تے صبر دی تلقین کرو، گھر والوں نوں حوصلہ دیو تاکہ وہ انہاں دا حوصلہ بن جائے تے وہ اپنی نارمل زندگی چ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچہ بیمار ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہویا کہ موت و حیات دی کشمکش وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وال آپ دی صاحبزادی نے پیغام بھیجیا کہ میرے والد گرامی نوں کہو تشریف لے آؤ، کیونکہ جدوں بندے نوں کوئی تکلیف ہوندی ہے نا تے سب تو زیادہ وہ ہمدرد وہ ماں پیو ہوندے نے، لیکن میرے آقا تے وہ نے جڑے ساری کائنات دی ہمدرد نے۔ میرے والد گرامی نوں بلاؤ۔ آقا علیہ السلام نوں جدوں پیغام ملیا نا کہ بچہ بہت بیمار ہے، تشریف لے آؤ، آپ بعد تشریف لے کے گئے، پہلے پیغام بھیجیا، فرمایا میری بیٹی نوں پیغام دے دیو، بیٹا اصل مسئلہ یہ ہے جو چیز اللہ دیندا ہے تے جو چیز اللہ واپس لیندا ہے یہ وہی مرضی ہے، وہ ہر چیز دا مالک وہ ہے،
یہ پیغام پہلوں کل دیتا، پھر بعد دوبارہ پیغام آیا، ابا جی جلدی آؤ، تشریف لے آؤ۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، چند صحابہ نال نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے نو چکیا، گود کے اندر اٹھایا، بیٹے دی سان برابر ہو گئے، وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے نے چکیا ہے، پتہ ہے بیٹی دی جھولی خالی ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا اے کی ہے؟ فرمایا اے او چیز ہے، اے او محبت ہے جڑی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اس محبت کا اظہار ہے جڑے آنسو آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا اپنا سکا بیٹا حضرت ابراہیم، امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، جدوں وصال دا موقع آیا، میرے آقا اچھا اتنے میں بھی گل کرتا جاواں، نبی پاک علیہ السلام جے چاہتے یا اللہ میری بیٹی دی گود خالی نہ کر، اے بچے نو بچا لے، تے انہاں دی عمر ود سکتی سی، پر میرے نبی نے اے دعا کیوں نہ کیتی؟ اس واسطے نہ کیتی کہ میرے تو بعد کئی بیٹیاں دیا جھولیاں خالی ہون گیاں، پھر وہ کنوں ویکھن گیاں، میری بیٹی دی سیرت ویکھ لین۔ نبی پاک علیہ السلام دا صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں دا انتقال ہویا، میرے آقا دی گود وچ نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو جاری نہیں، صرف جاری نہیں زبان نال بھی فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، فرمایا میریاں اکھاں چوں آنسو نے، میرا دل جڑا ہے وہ غمگین ہے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، فرمایا پیارے ابراہیم تیری جدائی دے وچ اسی غمگین ہاں۔ اور نالے بھی فرمایا میریاں اکھاں نیر بہا رہیاں نے، میرا دل غمگین ہے، بیٹا تیری جدائی وچ میں اس ویلے محزون غمگین ہاں، لیکن اپنی زبان تے ایسا جملہ کدی بھی نہیں لیاواں گا جڑا میرے اللہ نو پسند نہیں، اپنی زبان تے ایسا جملہ کدی بھی نہیں لیاواں گا جڑا میرے اللہ نو پسند نہیں۔ یہ میرے مدنی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ آیا کرے، نال اپنا بیٹا بھی لایا کرے، وہ نام ہی پی گیا، وہ پہچان ہی ہوگی بیٹے والا صاحب، وہ نام ہی مشہور ہو گیا بیٹے والا صاحب۔ اور جدو کسی نے آخنا وہ نام نہیں سی لیں، وہ کہتے وہ بیٹے والا صاحب ہی آ گیا جی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام نسائی نے حدیث نقل کیتا اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح آخیا ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود، حدیث کی دیگر کتابوں بھی موجود۔ میرے آقا علیہ السلام کے کول آندا سی، آقا علیہ السلام نے بھی پتہ سی باپ بیٹے دی آپس میں کنی محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کسی مصلحت کے تحت انہوں پوچھا، فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ آقا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا تینوں کنا کو پیار ہے، کنا کو پیار ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں دعا کردا جنہ مینوں یہ نال پیار ہے نا، اینا پیار اللہ تواڈے نال کرے۔ یا رسول اللہ جنہ مینوں یہ نال پیار ہے نا، میں دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ اونا پیار تواڈے نال کرے۔ حالانکہ انہیں اپنے حساب نال گل کی، انہوں نے کی پتا میرے اللہ تے اس تو کروڑاں ارباں گنا زیادہ محبوب نال پہلے پیار کرتے ہیں۔ چند دنوں تو بعد وہ صحابی نہ آیا، ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، جدو تیسرا دن گزریا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ سی، یہ سیرت ہے میرے آقا دی کہ جڑا بندہ محفل چاہتا ہوں سی، جدو غائب ہوں سی فرماتا سی پتہ کرو کیوں نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پتہ کرو بیٹے والا صحابی نہیں اج کل آ رہا۔ صحابہ وہ گھر پہنچے، واپس آن کے عرض کی یا رسول اللہ وہ دا بیٹا فوت ہو گیا۔ آقا بیٹا فوت ہو گیا، غم نال نڈھا لے۔ مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نماز پڑھ کے نا آپ اظہار تعزیت واسطے جانا ہے، انہوں حوصلہ دین جانا ہے۔ صحابہ اکرام نے نال لیا، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ کتنا دیتا، فرمایا وہ تیرا بیٹا جڑا فوت ہو گیا وہ تو ہو گیا، اللہ دی مرضی، اللہ لے گیا واپس، لیکن کیا تو اس گل تے خوش نہیں ہو جائے گا؟ میں تینوں جے خوشخبری دے تو خوش نہیں ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ کی؟ فرمایا کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ قیامت والے دن تو جنت دے جس دروازے چوں بھی جنت چ داخل ہوئے گا نا، وہ تیرا بیٹا اگے تیرا انتظار کرتا ہوئے گا۔
जिस दरवाजे चो भी देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर गल की, जामिउल कलम ने मेरे आका मुख्तसर गल करके किनियां खुशखबरियां देतियां, एक नहीं किनियां खुशखबरियां ने। पहली खुशखबरी है तुम ही जन्नती, दूसरी खुशखबरी है तेरा बेटा भी जन्नती, तीसरी खुशखबरी है वो ऐसा जन्नती कि जिस मर्जी दरवाजे दे अगों तू जाएगा ना वो तेरा अगे इस्तकबाल करता होएगा। हुण मैं इतों होर जिहड़े मसले साबित होंदे उधर नहीं जाता कि वो एक बेटा उन्होंने किद्दां पता लगेगा कि मेरे अब्बा जी किधरों आ रहे हैं, या तो फिर हर दरवाजे का उन्होंने इलम है अब्बा जी किधरों आ रहे हैं। इलम मनना तां मान लो या ये मान लो कि बयाक वक्त अठा दरवाज़ों से मौजूद, वो तुहाडी मर्जी नहीं। नारा नहीं, शुक्रिया। फरमाया अठा दरवाजे जो जिधरों ते जिस दरवाज़ों भी तू जाएगा ना वो तेरा अगे खलो के इस्तकबाल करता होगा। वो खुश हो गया, मेरे आका का खुश करना मकसद सी। जदों वापस आए ना तो सहाबा भी बड़े सियाणे, कोई मौका जान नहीं देंगे, आन के बैठना सहाबा ने कि या रसूल अल्लाह जी तुसीं वो खुशखबरी दी सी वो सिर्फ वो वास्ते सी कि किसी और गुलाम वास्ते भी है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे वास्ते ही है। आका अलैहिस्सलाम भी बड़े सकी, फरमाया नहीं वो कल्ले वास्ते नहीं, सारे वास्ते, जिहदे वास्ते भी ऐसी पोजीशन बन जाए क़यामत वाले दिन वो जन्नत जिस दरवाजे चो भी जाएगा अगे ओदा बेटा ओदा इंतज़ार करता होएगा। और फिर अगली बात जिहड़ी मैं करना चाहना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते ने कि एक बंदे का बेटा फौत हो गया, एक बंदे का एक बुजुर्ग अल्लाह के वली का बेटा फौत हो गया। जदों फौत होया ना जनाजा पढ़िया, जनाजा पढ़ के दफन करके आ गए, सारे आ गए, वो बुजुर्ग वापस वो नहीं आए, कब्र ते खलो गए। बेटा फौत हो गया, दफन करने तो बाद सारे वापस आ गए, वो वापस नहीं आए, उत्थे खलो गए कब्र ते दुआ की थी। देखो उन्होंने दुआ की थी, अर्ज की या अल्लाह ये तेरा बंदा सी मेरा पुत्र सी, ये मेरा बंदा तेरा बंदा सी मेरा पुत्र सी, या अल्लाह ते मेहरबानी कर, चूंकि मेरा पुत्र सी ये उत्ते कुछ हकूक मेरे सन, तेरा बंदा सी ये उत्ते कुछ हकूक तेरे सन, तो या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दुआ करदा, मैं ਇਹਦਾ बाप होने की असीज ना दुआ करदा, जेड़े हकूक ਇਹਦੇ उत्ते मेरे सन या अल्लाह वो मैं माफ कीते, जेड़े तेरे सन तू माफ कर, जेड़े तेरे सन वो तू माफ कर दे, जेड़े मेरे हकूक सन मैं माफ कर। और ये मसला ये बुजुर्गों का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ जा रहे हैं, ये भी इमाम बुखारी हदीस नकल फरमाई बुखारी शरीफ, चलते चलते वेख्या एक औरत कब्र के कोल खड़ी रो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बेगी सब्र कर, इस वास्ते अल्लाह सब्र करने वाले नाल सब्र कर। वो चूंकि निडाल सी बेटे की जुदाई च, उन्हें अगों जवाब दिता, उन्हें कहा तुहानू की पता मेरे ते मुसीबतां दे किड्डे पहाड़ डिगे ने, तुहानू इहदा एहसास नहीं हो सकता। इस तरह का जुमला उन्हें बोलिया। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गए कि हले इनू अपना होश नहीं। थोड़ी देर बाद जो संभली लोगों को दसिया तेनू पता तेरे कोल कौन आया सी? उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा नबियां दे इमाम आए सन, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम तेनू सबर का हुक्म दे रहे सन। उन्हें फरमाया मैनू पता ही नहीं लगा, सरकार की बारगाह च आ गई, या रसूल अल्लाह मैं माजरत कर दी आका मैनू नहीं पता लगा कि तुसी तशरीफ ले आए, तो मैनू नहीं पता लगा तुसी की फरमाया, तो मैं की जवाब दिता। लेकिन सो आका मैनू लोगों दसिया कि अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए सन, तो वह फरमा रहे सन इस बेरी, या रसूल अल्लाह तुसी फरमाया इस बेरी, मैं सबर किया, मैं सबर किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया चल ठीक है तू सबर कर लिया, वैसे इन्नमा सब्रो इंदा सदमतिल ऊला, फरमाया सबर दा ना है, उधरों सदमा पहुंचे उधरों सबर कर लो, उधरों सदमा पहुंचे उधरों सबर कर लो। तो मेरे दोस्त ये इस तरह दी तकलीफां मुसीबतां बंदे ते आउंदियां ने, ये अजमैश भी हुंदी है कदी कदी, तो कदी अल्लाह ताला दर्जा बुलंद भी देना चाहता है, तो फिर उदा नहीं होंदा, तो अजमैश पा के अल्लाह ताला दर्जा बुलंद कर देंदा है। लेकिन साडे च रिवाज पता की है, असी जे साडे ते मुसीबत आ जाए तो असी कहने हैं कि ये अल्लाह वालों ना अजमैश है, तो जे किसी होर दे आ जाए कहते ये गुनाहां दी सज़ा है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा बस आखिरी गल करके अपनी गुफ्तगू खत्म करदा, जो किबला कारी साहब तशरीफ ले आए
ایک بندے نے آن کے پہلے متنبع کرتا بھی اٹھے کوئی نہ قبلہ قاری صاحب تشریف، اور قاری صاحب کا یہ مزاج ہے جس محفل بھی تشریف لے جاندے نے نا یہ فرماندے نے کہ اٹھے کوئی نہ سارے بیٹھے رہو۔ یہ کدی غور کیتا ہے قاری صاحب اس مسئلے تے سختی نال عمل کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ گل کر کے میں ختم کردا، یہ مینوں تے تانوں سارے ہی اس گل تے غور کرنا چاہیے۔ مدینے دے تاجدار دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں آیا، کوئی ہور عالم دین آیا، کوئی پیر صاحب آئے، اگر تسی اپنی مرضی نال اٹھ کے کھلو جو گناہ کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، تسی وہ محبت کھلو گے گناہ کوئی نہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کی یہ فرمایا جڑے بندے دے دل چ یہ چیز ہوے، جس بندے دے دل چ یہ چیز ہوے کہ جدوں میں جاواں لوکی اٹھ کے کھلو جان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ٹھکانہ جہنم وچ۔ اس واسطے اس تے ذرا غور کرنا چاہیے، ساڈے دل چ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی دے بھی کہ میں جاواں تو لوکی اٹھ کے کھلو جان۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ کئی تو ادا بھی ہوں نے باقاعدہ آن کے مائک پڑھ لیتے ہیں، انہیں حضرت صاحب تشریف لے رہے ہیں، اٹھو اٹھو سارے۔ یہ سانوں پیراں نوں تے مولویاں نوں بھی اس گل تے غور کرنا چاہیے، یہ دین صرف عوام واسطے نہیں سارے واسطے۔ تے اللہ تعالیٰ سب میرے سمیت جے کدی ساڈے دل چ یہ گل آ جائے اللہ سانوں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا اب میں دعوت خطاب دوں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے